اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ النازعات، یہ جو سورہ ہے نازعات، تو یہ 89 یعنی 70 یعنی 9 اور 70 ہے۔ اور نازعات کا جو سورہ ہے نازعات، میں نام پر اس لیے جانا چاہ رہا ہوں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا نام رکھا ہے نازعات اس سورہ کا، سبحان اللہ۔ یعنی کہ وہ جو آزاد لوگ جو آزاد ہو گئے، اس کے میننگ وہ نکلتے بھیا۔ نازی کے میننگ آپ کو پتہ ہی ہے، نازی کا کیا مطلب ہے۔ نازی مطلب جو آزاد ہوا، جس کو نجات ملی۔ نازعات، جو لوگ آزادی حاصل کیے، آزاد رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے زمین کا جو مین مقصد ہے آزاد رہنے کا، اس کو بیان کر رہے ہیں یہاں پر۔ زمین کا جو مین مقصد ہے آزاد رہنے کا، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اب میں یہاں پر یہ اس لیے آپ کو مطلب سوروں کے نام کی طرف لے آ رہا ہوں کہ دیکھا آپ نے سورہ نوح اللہ تعالیٰ نے رکھا 71، کیونکہ نوح علیہ السلام جو ہے یہ ہمارے زمین کی آزادی، مطلب جو ہسٹری میں جو پتہ ہے، ہسٹری میں جو لوگوں کو پتہ ہے، نوح علیہ السلام جو مطلب زمین ہند کے سب میں بڑے پیغمبر رہے ہیں، اوتار رہے ہیں، اور ان کو چاہنے والے سبھی سناتنی دھرم، سبھی کو پتہ ہے، سبھی سناتنی دھرم کو، سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں 71 سورہ نوح رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے، اور 72 جن، یعنی کہ جن جو پیغمبروں کو مانتے ہیں ان کی جو کہانی ہے وہ۔ اچھا، پھر 73 مزمل، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے نام پہ رکھا سورہ مزمل، اور پھر 74 مدثر، یہ بھی پیغمبروں کے نام پر۔ پھر قیامت، پھر انسان، جنرلی یہ انسان کی ٹیچنگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ انسان کے لیے ہے۔ پھر دیکھیے 77 المرسلات، سارے پیغمبروں کے نام پہ رکھا 77، اچھا سارے پیغمبروں کے نام پہ یہ سورہ رکھا۔ پھر 78 میں النبا، یعنی کہ سارے پیغمبر جو ہے قیامت اور قیامت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتا کے گئے، سارے پیغمبروں کا۔ دیکھیں نبا، النازعات، پھر دیکھیے یہ ہے سارے پیغمبروں نے کیا کی، آزادی حاصل کی، آزاد کی زندگی جی کے چلے گئے۔ اتنا زبردست اللہ تعالیٰ سلسلہ اوپر سے نیچے تک لے آ رہے ہیں پیغمبروں کے بارے میں، اور اتنا زبردست جھوٹ الفاظوں میں بولا جا رہا ہے کہ بھیا اب آپ دیکھیے گرامر کا پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ بس تھوڑی سی گرامر آپ پڑھ لو گے تو آپ کو وہ جھوٹ بولنے والے، جو قرآن کے ذریعے سے دھوکہ دینے والے سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کو قرآن کے ذریعے سے دھوکہ دینے والے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے کنٹینیوس، اچھا ابسا بھی وہی اللہ کے رسول کے اوپر جو تکلیف اٹھایا دین کے کام کے لیے۔ النازعات، النبا، المرسلات، الانسان، القیامہ، المدثر، دیکھیں یہاں پر المزمل، سارے پیغمبروں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب یہ پیغمبروں کے سلسلے کے اندر اتنی بڑی زبردست گمراہی کی۔ اچھا گمراہی کیوں کی گئی ہے؟ اس لیے کی گئی ہے کیونکہ یہ سارے پیغمبر سختی برتتے تھے اللہ کے قانون کو نفاذ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر منافق نہیں چاہتا کہ اللہ کا قانون کا نفاذ ہو، منافق بالکل نہیں چاہتا۔ تو منافق بڑے چالاکی سے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نے فرمایا کہ منافق ہمیشہ جو ہے الفاظوں کا ہیل پھیر کرے گا،
فاسقون، فاسقون کہتے ہیں جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ وہ کرے گا. فاجر کہتے ہیں جو دین کو اپنے کمائی کے لیے استعمال کرے گا، دین کو اپنا بزنس بنائے گا. اور کاذب کہتے ہیں جو اللہ کی چیزوں کو اپنے نام سے لوگوں میں پیش کرے گا لیبل لگا کر. اللہ اکبر بھیا. اچھا دیکھیے، تو اب یہاں پر جو ہے یہ ہے نازیہ. سارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نازیات ہے، یہ نازیات ہے، یہ کامیاب لوگ ہیں. یہ لوگ کیا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، اور ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ لوگ کیا ہے؟ کامیاب لوگ ہیں یہ لوگ. اب یہاں پر سارے پیغمبروں کی جو تعلیم ہے، سارے پیغمبروں کی تعلیم کو ختم کرنے کے لیے بڑے چالاکی سے ترجمے کے اندر فرشتے گھسا دیے. بولو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہماری. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، کس کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ النازعاتی، گھر کا، یعنی النازعاتی یعنی کہ جو لوگ نجات پا گئے، جو لوگ نجات پا گئے. اب یہاں پر جو ہے نا اس کا وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کو آزادی ملی کیسے. آزادی ایسے ہی گھر میں بیٹھے بیٹھے مل گئی. تو اللہ تعالیٰ ان کی آزادی کا داستان، ایک داستان بڑی خوبصورتی سے سنا رہے ہیں. نیچے ان کی آزادی کی داستان. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نازعات ہوئے غر کا، یعنی کہ وہ یعنی کہ اس میں آزاد ہونے کی جدوجہد میں ڈوب گئے. وہ آزاد، والنازعاتی غرقاً، غرقاً یعنی کہ انہوں نے آزادی کو کھینچ کے، اندر سے کھینچ کے باہر نکالا. کن لوگوں نے؟ اللہ کے جو اوتار ہیں، اللہ کے جو رسول ہیں، اور اس میں سے آخری رسول محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہیں. اور پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے ناشطاتی نشتن، اور قسم ہے کن لوگوں کی؟ بڑے خوبصورتی سے باہر نکالا، بڑے خوبصورتی سے آزادی کو کیا کیا انہوں نے؟ باہر نکالا بڑے خوبصورتی سے آزادی کو. شیطان نے بڑے چالاکی سے آزادی کو قبضے میں لیا ہوا تھا. شیطان نے بڑے چالاکی سے آزادی کو قبضے میں لیا ہوا تھا. اور یہ سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین پر صرف اور صرف پیغمبروں کی ہی حکومت رہی ہے، زیادہ تر شیطان کی حکومت بالکل نہیں رہی ہے. لیکن یہاں پر شیطان ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں بھیا، شیطانوں کی حکومت ہمیشہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھیا، نہیں میرے بندو، میرے جو پیغمبر ہے انہوں نے آزادی کو کھینچ کے باہر نکالا، آزاد رہے ہیں وہ ناشطاتی نشتن، اور بڑے خوبصورتی سے، بڑے نرمی سے، بڑے پیار محبت سے، بڑے حساب سے اس کو باہر نکالا آزادی کو. اب تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. اب یہاں پر دیکھیں یہ پورا ان کے سلسلہ ہے، یہ ایک آزادی کو حاصل کرنے کا پورا ایک سلسلہ ہے. آزادی کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے خوبصورتی سے استعمال کرنا ہوگا، خوبصورتی سے لوگوں کو سمجھانا ہوگا. تو یہاں پر سمجھانے کا پہلو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. انہوں نے آزادی کو بڑے خوبصورتی سے، آزادی جو شیطان کے اس میں ڈوبی ہوئی تھی اس کے اندر سے باہر نکالا بڑے خوبصورتی سے. پھر قسم ہے میرے فرشتوں، میرے پیغمبروں کی، قسم ہے میرے پیغمبروں کی جنہوں نے بڑے خوبصورتی سے آزادی کو باہر نکالا. وَالسَّابِحَاتِ، اور قسم ہے. اب یہاں پر تیرنے کا جو معاملہ دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، وہ تیرنے کا یہاں پر لڑائی کے بارے میں، لڑائی کی الگ الگ طریقے کی جو لڑائی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے.
ناشطاتی اگر آپ کہیں گے تو یہ لڑائی ہوگی زمین کی. زمین کی جو لڑائی ہے، زمین کی لڑائی بڑی خوبصورتی سے انہوں نے کی ہے. زمین کی لڑائی یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لڑنا کتنا ضروری ہے. اور منافقوں نے ہمارے اندر ہمارے بچوں کو یہ بتا دیا ہے کہ بھیا لڑنا ضروری نہیں ہے. اللہ کے رسول محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نے فرمایا جس نے لڑائی نہ سکھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی کہ جس کو لڑائی آتی ہو اور اس نے لڑائی نہ سکھائی ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. اتنا بڑا زبردست اللہ کے رسول نے کہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ جو لڑنا نہ سیکھے وہ کافر ہے. دیکھیں، لڑائی کرنا نہیں کرنا یہ سیکنڈری ہے، لیکن پہلے لڑنا سیکھنا بھی تو ضروری ہے. جو لڑنا نہ سیکھے وہ کافر ہے. تو یہاں پر الگ الگ لڑائی کی پہلو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، یعنی کہ تیرنے میں اگر ان کی لڑائی سمندر میں ہوئی ہے تو اس سمندری لڑائی میں بھی وہ حصہ لیتے تھے. جیسا کہ اللہ کے رسول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نے فرمایا کہ جس کو تیرنا آتا ہو وہ دوسروں کو نہ سکھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس کو تیرنا آتا ہو وہ دوسروں کو نہ سکھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، تیرنے والے فرشتوں کی. اب یہاں پر ترجمہ گڑبڑ کر دیا میرے بھائیوں. یہاں پر فرشتے بالکل نہیں ہیں، یہاں پہ صرف پیغمبر ہی پیغمبر ہے اور ان کے ماننے والے لوگوں کا ذکر ہے. یعنی کہ پیغمبر اور ان کے ماننے والے لوگ، تو ان کی خوبیاں بتائی جا رہی ہے کہ وہ یعنی کہ پانی کے لڑائی میں بھی وہ پانی کے لڑائی میں بھی کیا تھے، وہ پانی کے لڑائی میں بھی وہ مضبوط تھے. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، یعنی کہ پانی کے لڑائی میں بھی وہ آگے بڑھ جاتے تھے، زبردست طریقے سے لڑتے تھے پانی کے لڑائی میں بھی. یعنی زمین کی لڑائی. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، زمین کی لڑائی میں بھی وہ جنٹل تھے، پانی کے لڑائی میں بھی وہ سبحان تھے. وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور بھیا وہ ہمیشہ دشمنوں سے ایک قدم آگے رہا کرتے تھے. وہ ہمیشہ دشمنوں سے ایک قدم آگے رہا کرتے تھے. وہ بھیا دشمنوں سے ہمیشہ کیا کرتے تھے، ایک قدم دشمنوں سے آگے رہا کرتے تھے. ایک قدم دشمنوں سے آگے رہا کرتے تھے وہ. اللہ اکبر میرے بھائی، اللہ اکبر. کتنی خوبصورتی سے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرے پیغمبر تھے اور یہ جو میرے ماننے والے تھے، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، یہ ڈوب کر بھی آزادی کو حاصل کر لیتے تھے. ڈوب کر بھی، یعنی کہ اگر شیطان نے کتنا بھی زبردستی قبضہ کیا ہو ہمارے اوپر، اس کے اندر سے بھی یہ آزادی کو باہر نکال لے آتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہی میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے نیچے اگزامپل کے طور پہ دیا ہوا ہے. ایک اگزامپل اللہ نے بتایا کہ النازیاتی، میرے جو پیغمبر ہے اور میرے جو پیغمبروں کو ماننے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے کس طرح آزادی کو حاصل کی. وہ کس طرح آزادی انہوں نے حاصل کی، اس کی اگزامپل دیا اللہ تعالیٰ نے نیچے. تو میرے بھائیوں، اگر ہمیں آزادی کو حاصل کرنا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمینی لڑائی اور پھر پانی کی لڑائی اور پھر لڑائی میں فَسَبِّقَاتِ سَبْقًا، اور لڑائی میں سبقت حاصل کرنا ہوگا. دشمن یعنی کہ جو مجرم لوگ ہیں، مجرم لوگوں سے ایک قدم آگے رہنا ہوگا. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں سب میں بڑا جو مجرموں کا جو نیٹ ورک ہے، جو یعنی کہ جس کو اردو نام میں داؤد ابراہیم ڈی کمپنی کا نیٹ ورک کہتے ہیں،
تو ان ڈی کمپنی کے نیٹ ورک سے ایک قدم اگر ہم آگے رہیں گے تبھی ہم اس ڈی کمپنی کو ختم کر سکتے ہیں، ورنہ اس ڈی کمپنی نے، آپ نے دیکھا ہوگا، میں یہ اس لیے ڈی کمپنی کا ایگزامپل دے رہا ہوں، صرف آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی ہے، نہیں بھیا، ایسے نیٹ ورک ہر ملک میں ہے، امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، برٹن میں ہے، ہر ملک میں ایسے نیٹ ورک ہے۔ تو ایسے نیٹ ورک کا ہم اسی وقت خاتمہ کر سکتے ہیں جب ہم ان سے ایک قدم آگے رہیں گے، ایسی صورت میں ہی ایسے نیٹ ورک کا ختم ہو سکتا ہے، ایسی نیٹ ورک ختم ہو سکتی ہے۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، کیونکہ میرے جو پیغمبر تھے اور پیغمبر کے ماننے والے تھے وہ ہمیشہ ایک قدم آگے رہتے تھے، تب جا کے ان کو آزادی ملی، تب جا کے یہ آزاد رہے، تب جا کے انہوں نے آزادی کا ڈھنڈورا پٹایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میرے جو ماننے والے ہیں اور میرے جو پیغمبر ہیں، پہلے تو پیچھے پیغمبروں کی مثال دے رہے ہیں اور ان کو ماننے والے کی مثال دے رہے ہیں کہ میرے جو ماننے والے ہیں، میرے جو پیغمبر ہیں، وہ ہمیشہ ان سے ایک قدم آگے رہتے تھے۔ تو ہمیں بھائیا جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ ان شیطانی نیٹ ورک کی، جس کو انڈیا میں خاص کر کے ڈی کمپنی کہا جاتا ہے، ایک قدم اگر آگے رہو گے تو آپ اس نیٹ ورک میں نہیں پھنسو گے، ان مجرموں کے نیٹ ورک میں نہیں پھنسو گے۔ اور بہت ساری گینگ ہے، امریکہ میں کام کرتی ہے گینگ، یورپ میں کام کرتی ہے، یورپ اور امریکہ تو پورا گینگ کا ایک زبردست نیٹ ورک ہے پورے کا پورا، اور کھلے عام چلاتے ہیں نیٹ ورک، آپ یوٹیوب میں مار کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان مجرموں کو اگر ختم کرنا ہے ہمیں تو ان سے ایک قدم آگے رہنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پیچھے مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ میرے جو پیغمبر تھے، اوتار تھے، رسول تھے، وہ ڈوب کر آزادی کو حاصل کر لیتے تھے، اور زمینی وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، زمینی لڑائیوں میں، زمینی چیزوں میں ایک دم پرفیکٹ تھے، وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور پانی کی لڑائیوں میں بھی وہ زبردست تھے، سبحا تھے، اور فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور وہ ہمیشہ ایک قدم آگے رہا کرتے تھے، فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اور ہمیشہ اس کی تدبیر کیا کرتے تھے کہ اللہ کا امر کس طرح زمین پہ نفاذ ہوگا، اللہ کا امر کس طرح زمین پہ نفاذ ہوگا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کا امر کس طرح زمین پہ نفاذ ہوگا، اس کی وہ فکر کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یوم ترجف الراجفہ، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے واقعات کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایک یوم ترجف الراجفہ، رجفہ کہتے ہیں یعنی کہ پلٹنا، پوری کی پوری طرح پلٹنا، اور مطلب وہ پلٹنا کسی انداز میں بھی ہو، راجفہ خاص کر کے جو ہے قیامت کا جو ٹوٹنا ہے یعنی کہ کٹنا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جس دن یعنی کہ کٹ جائے گا، یعنی زمین ٹوٹ جائے گی، اور وہ یعنی ٹوٹ کر جو ہے پھر ٹوٹ کر ایک نئے سرے سے بن جائے گی، وہ ترجف الراجفہ۔ دیکھیں یہاں آگے جو لفظ راجفہ آیا ہوا ہے الف کے ساتھ، را الف، یہ اصل میں ایکٹیویٹی کو بیان کرتا ہے کہ یعنی کہ زمین خود سے یہ کام کرے گی، زمین کو کوئی کروائے گا نہیں، کسی وجہ سے نہیں ہوگی، زمین خود یہ کام کرے گی اور سیدھی ہو جائے گی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے پیچھے جو ہے اس کے ساری ایکٹیویٹی وہ خود سے ہوگی۔ رادفہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے قیامت کے دن کی، وہ قیامت کے دن والی ایکٹیویٹی وہ ہوگی اس کے پیچھے پیچھے، یعنی کہ پہلے زمین خود ٹکڑے ہو جائے گی خود سے، اور خود سے پھر پلین ہو جائے گی،
اور اس کے بعد اس کے سارے ایکٹیویٹی ہوں گے. قلوب یومئذ واجفۃ. اب اس دن جو ہے کئی لوگ مطلب قلوب اللہ تعالیٰ نے اس لیے لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ یہ چیزیں ساری جو ہونے والی ہے یہ بالکل اس طرح اچانک ہونے والی ہے کہ زبان سے وہ بولنے کا وقت نہیں ملے گا ان کو. دیکھنے کے بعد ان کو بولنے کا وقت نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کی جو سوچ ہے وہ جو سوچ رہے ہیں وہ یہاں پر اس سوچ کو بیان کیے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی جو سوچ ہے اس سوچ کو یہاں پر بیان کیے ہیں کہ وہ سوچنے کا وقت نہیں ملے گا اور ان کے جو دل ہے وہ بول اٹھیں گے کہ یہ کیا ہے. ان کے دل یہ بول اٹھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. یومئذ واجفہ، لیکن ان کے دل بول اٹھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر جو ہے 10 ہے. اب ساروہا خاشعہ. آیت نمبر 9 ہے. ان کی آنکھیں جھکی ہو جائے گی، یعنی کہ وہ اب یہاں پر جب یہ سارا منظر دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں خود سے اللہ کو ماننا ہے، اب یہاں پر یہ خود سے یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد یہ خود سے اللہ کو مانیں گے. یہ خود سے اللہ کو مانیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خود سے اللہ کو مانیں گے. اب ساروہا خاشعہ. سبحان اللہ. یقولون آئنا لمردودون فی حافرہ. اور وہ کہتے ہیں کیا بلا شبہ ہم ضرور لوٹائے جائیں گے پہلی حالت میں. اب یہ ساری چیزیں جب ہو رہی ہوگی تو وہ خود کہیں گے کہ بھیا یہ ساری چیزیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے اور ہمیں کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہ وہی دن ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا تھا سارے پیغمبروں کے ذریعے سے، جس کا ذکر کیا تھا. یہ وہی دن ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس سے مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں مٹا کر دوبارہ آباد کریں گے. یعنی کہ وہی دن ہے مردودون، یعنی کہ لوٹائے جانے والا دن. اللہ اکبر. اذا كنا عظاما ناخرہ. اذا كنا عظاما ناخرہ. کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں بوسیدہ، یعنی کہ وہ جو ٹھکراتے تھے، وہ جو یہ کہتے تھے ہزاروں سالوں سے، اور ہر ایک پیغمبروں کے سامنے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، پگھل جائیں گی، تو اس کو کون بنائے گا. تو وہ اب وہ خود گواہی دے رہے ہیں، وہ خود سے گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں بھیا یہ وہی دن ہے جو ساری ہڈیاں پھر سے ملا دی جائے گی. پھر آیت نمبر 12 میں قالوا تلک اذا کرۃ خاسرۃ. وہ کہتے ہیں یہ اس وقت واپس ہوگی خسارے والی. تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ خود سے کہیں گے، کیا کہیں گے کہ یہ تو بھیا ہمارا تو بڑا نقصان ہو گیا. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرۃ. ہم نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہم تو اپنے آپ کو بڑے ہوشیار سمجھتے تھے، ہم تو اپنے آپ کو بڑے ہوشیار سمجھتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ سب تو ہونے والا نہیں ہے، لیکن یہ تو ہو گیا. باپ رے، ہمارا تو بڑا نقصان ہوا. تو وہ خود سے کہیں گے قالوا تلک اذا کرۃ خاسرۃ. ہمارا تو بہت بڑا نقصان ہوا. فإنما هي زجرۃ واحدۃ. چنانچہ صرف وہ تو ایک خوفناک ڈانٹ ہوگی. فإنما یعنی کہ وہ ابھی تو ایک ہی جھلک میں، یعنی کہ ایک حادثے میں یہ سارے اتنے سدھر گئے.
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک حادثے میں یہ سارے سدھر گئے. سبحان اللہ. ایک ہی حادثے میں. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةً وَاحِدَةً. ایک حادثے میں، یعنی کہ ایک حادثے میں یہ سارے سدھر گئے. فَإِذَا هُمْ بِسَاحِرَةٍ. آیت نمبر 14. تو ایک وہ لوگ کھلے میدان میں ہوں گے. فَإِذَا هُمْ بِسَاحِرَةٍ. وہ ایک جو ہے ایک کھلے میدان میں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو واقعہ سنا ہے کہ زمین خود سے ہی ٹوٹنے لگے گی، ٹوٹ کر جو ہے ایک پلیٹ فارم بن جائے گی زمین خود سے ہی. تو یہ وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ وہ ایک میدان میں ہوں گے سارے کے سارے. حل عطا کا حدیث موسیٰ. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو آزادی کی جد و جہد ہے موسیٰ کی، جو موسیٰ کی جو حدیث ہے، یہاں پر دیکھیں لفظ حدیث کا استعمال کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہاں پر آیت کا بھی استعمال کر سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہاں پر لفظ قرآن کا بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ حدیث کا استعمال کیا ہے. تو میرے پیاری بہنوں اور بھائیوں، جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے، جو لفظ حدیث سے چیڑتے ہیں، جو لفظ حدیث کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، یہاں پر دیکھیں کتنے ہوشیاری سے اللہ تعالیٰ نے لفظ حدیث کا استعمال کیا ہے. حل عطا کا حدیث موسیٰ. کیا تمہیں موسیٰ کی وہ حدیث، یعنی کہ وہ حادثہ پہنچا ہے جس نے ہم سب کو آزادی دلائی؟ اگر سوچو کہ موسیٰ اگر ہمیں فرعون سے آزادی نہیں دلاتے، نازعات نہیں کرتے، ہمیں نجات نہیں دلاتے. اللہ اکبر. دیکھو کیسے کتنا ملک مر گیا ہے لوگوں کا، کہ حالانکہ یہ جو لفظ نازعات ہے یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نجات کے لیے. وہ جیم سے ہے نجات، لیکن نزا نون اور زا والا جو لفظ ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں اردو میں، اور وہ بھی آزادی کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیسے ملک مارے گیا لوگوں کا، کیسے مخ جو ہے دماغ، مخ دونوں دیکھے جملے بھی سیم ہے، سنسکرت اور عربی کے ملک. تو وہ کیسا مطلب، تو منکر حدیث کو یہاں پر جو ہے پلٹ کے آنا چاہیے میرے بھائیوں. حدیث ہی ہم سب لوگوں کا جو ہے وہ نجات کا ذریعہ ہے، آزادی کے ذریعہ ہے. حل عطا کا حدیث موسیٰ. کیا پہنچی موسیٰ کے ہاتھ سے. اذا ناعدہ ربہ بالواد مقدس طوٰ. جب اس کو پکارتا اس کے رب نے مقدس وادی طوٰ میں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ارے میرے پیارے نبی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیا تم نے دیکھا نہیں ہم نے موسیٰ سے کلام کی، ہم نے موسیٰ سے بات کی. اب یہاں پر جو ہے نا والنازعات کا جو سورہ کا نام ہے، کہ وہ آزادی دلانے والے جو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کی اللہ تعالیٰ یہاں پر داستان سنا رہے ہیں. کس کو داستان سنا رہے ہیں؟ اپنے حبیب محمد کو یہ داستان سنا رہے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم سب کو یہ داستان سنا رہے ہیں. ان کے ذریعے سے ہم سب کو یہ داستان سنا رہے ہیں. کس کا؟ موسیٰ کا. چلو آئیے دیکھتے ہیں. اذهب الى فرعون انه طغى. یعنی فرعون کے پاس جاؤ. اور فرعون کیوں جاؤ فرعون کے پاس؟ کیونکہ اس نے طغا کیا. اس کو پتا ہے خدا ہے، اس کو پتا ہے خدا کی تعلیم ہے، اس کو پتا ہے کہ خدا کی تعلیم کا ہی نفاذ ہونا ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے بغاوت کی. اس نے خدا سے بغاوت کی، پبلک سے بغاوت نہیں کی، اس نے خدا سے بغاوت کی. وہ سب چیز جانتا ہے، خدا کو جانتا ہے، خدا کو مانتا ہے، پیغمبروں کو جانتا ہے، پیغمبروں کو مانتا ہے، لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان سب سے اوپر ہیں. تو جاؤ اس کے پاس، اس کو بتا دو کہ کون اوپر ہے. ہم اپنے لوگوں کو ضرور آزاد کریں گے. جاؤ موسیٰ کے پاس اور انسانیت کو آزاد کر دو. دیکھیں اگر آج موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ
جو ہے اگر ہمیں فرعون سے آزادی نہیں دلاتے تو ان فرعونیوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہوتی، اور ان ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تو آج وہ کتنا زبردست قابض ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی دور آنے سے پہلے ہی فرعون کو ختم کر دیا، سبحان اللہ، اور ہمیں آزادی دلائی۔ فرعون سے ہمیں آزادی دلائی سارے دنیا کو۔ کیونکہ وہ لڑائی میں بڑی مہارت تھی ان کی لڑائی میں، اور لڑائی کے ذریعے سے وہ سب کو اپنا غلام بنا چکے تھے۔ اب اسی کے نقش قدم پر پینٹاگون چل نکلا ہے۔ پینٹاگون یہ سوچتا ہے کہ یہ بھی لڑائی کے معاملے میں زبردست ہے، اور ہم لڑائی کے ذریعے سے سب کو غلام بنائیں گے، اور یہ بھی یہی اسی طرح کا سوچتا ہے وہ بھی۔ لیکن الحمدللہ موسیٰ جیسے شیر، عیسیٰ جیسے شیر، پھر محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی امتوں میں ایسے کئی نازعات ہے جو ناشطات سبحات، ہر چیز سے مہارت ہے، اور پھر سابق بھی ہے، یعنی کہ پہلے ان کی چال کو سمجھ کر پہلے حملہ کرنے والے بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبھی تو بھیا پینٹاگون ہم پہ خاص کر کے جبرن غلام نہیں بنا سکا، یہی تو وہ کوشش کر رہا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 18 پر۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، پھر کہو کیا تم چاہتے ہو پاکیزگی، یعنی کہ کرپشن سے نجات والی حکومت چاہتے ہو، تم کرپشن سے نجات والی زندگی چاہتے ہو، غلامی سے آزادی والی زندگی چاہتے ہو؟ تو یہاں پر بھیا ہمیں بھی پینٹاگون کو چیلنج کرنا چاہیے، اور وہ تو کچھ لوگ کر ہی رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ اگر بھیا تمہیں کرپشن سے آزاد والی زندگی یا غلامی سے آزاد والی زندگی چاہتے ہو تو اسی قرآن پہ آؤ، قرآن کا نفاذ کرو، جبھی تمہیں غلامی سے آزادی والی زندگی خوب ملے گی، پاکیزگی والی زندگی ملے گی، پیوریفائڈ زندگی ملے گی۔ اور آیت نمبر 19 جو ہے وَأَحْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، یعنی کہ ایک تو پاکیزگی والی، اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف سے، اور ایک تو ہدایت والی، یعنی کہ ایشور والی، گاڈ والی، اللہ والی۔ تو بھیا یہاں پر پینٹاگون جو اپنی نوٹوں پہ ان گاڈ وی ٹرسٹ لکھتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تو یہاں پر وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ کہ تم جو کہتے ہو کہ بھئی تم گاڈ پہ ٹرسٹ رکھتے ہو اور گاڈ پہ تمہیں مطلب اعتماد ہے، تو وہ گاڈ کی اعتماد والی زندگی، گاڈ کی خوشی والی زندگی کی طرف ہی ہم تمہیں بلا رہے ہیں، آؤ اور ہماری دعوت کو قبول کرو۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر اس نے موسیٰ نے دکھائی اس فرعون کو نشانی بڑی، یعنی کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے میں اللہ کی طرف سے ہوں، ایشور کی طرف سے ہوں، میں یہ بتا کر، میں گاڈ کی طرف سے ہوں بتا کر نشانی بتائی، ایسی نشانی بتائی فرعون کو، کیونکہ فرعون سائنس کو مانتا تھا، فرعون کے پاس بہت سارا علم تھا، اور وہ علم کے ذریعے سے ہی اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، یعنی کہ اللہ کو بھی پہچانتا تھا، وہ زمین کی ہر چیز کو پہچانتا تھا، فرشتوں کو پہچانتا تھا، آخرت کو پہچانتا تھا، اور پیغمبروں کو پہچانتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اسی علم کے ذریعے سے جو وہ جانتا تھا اس کو بتا دیے کہ بھیا دیکھیں میرے پاس یہ نشانی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ
میں تو خدا کی طرف سے ہی ہوں۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے کیا کیا، بس پھر اللہ کی نعمتوں کو اپنا لیبل لگا کر بیچنے لگا، اور پھر وہ ڈٹ گیا۔ وہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے، کیونکہ ہم اللہ سے، تمہاری خدا سے ہم بڑے ہیں۔ تمہارا خدا بھی نظام کو سنبھالتا ہے، ہم بھی نظام کو سنبھالتے ہیں۔ ثم ادبر یسعی، بس اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے لڑائی کی شروعات کر دی، کیونکہ زمین پہ اس نے سب لوگوں سے لڑا تھا۔ زمین پہ سب جتنے بھی انسان تھے سب کو اس نے قابض کر لیا تھا لڑ کر، اب بچ گئے تھے صرف اللہ ہی، بس اللہ کے ساتھ اس نے لڑائی کرنے کی، اور پھر وہ پلٹا اور کوشش کر، اور اللہ کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کے ساتھ لڑائی کرنے کی تیاری اس نے شروع کر دی، اور زمین پر تو وہ انسانوں کو فساد میں برپا کر کر ایک دوسرے کو لڑوا کر ان کے اوپر قابض ہو گیا تھا۔ پھر آیت نمبر فحشر فندا، آیت نمبر 23، پھر اس نے سب کو جمع کیا اور پکارا، اس نے سب کو جمع کیا، یعنی کہ ایک UNO کی میٹنگ بلائی۔ UNO اس وقت بھی تھا میرے بھیا، اس نے ایک UNO کی میٹنگ بلائی، آج بھی ہے UNO۔ فقال انا ربکم اعلی، اور اس نے اعلان کیا کہ کیا میں مطلب اس نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، یعنی کہ ساری جو نظامیات ہے، سارا جو نظام ہے کھانے پینے کا، وہ تو مجھ سے ہے، تو جب کھانے پینے کا نظام مجھ سے ہے تو میں تمہارا رب ہوا۔ اعلیٰ، اعلیٰ کا مطلب یہ جو خدا ہے جو آسمان میں ہے، اس خدا سے بھی بڑا میں خدا ہوں، یعنی کہ اس نے اس خدا کا انکار نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ خدا نہیں ہے، اس نے کہا یہ خدا ہے، اس کے اوپر بھی میں ہوں، یہ کہا اس نے۔ اچھا، پھر فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَقَلَ آخِرَةِ وَالْأُولَى، چنانچہ پکڑ لیا، اب چنانچہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو پکڑ لیا، اس وقت کے لیے بھی اور اس کے بعد میں بھی، اس کے بعد میں بھی اللہ نے اسے زندہ رکھا ہے، مطلب اللہ نے اس کی لاش کو زندہ رکھا، اللہ نے اس کی لاش کو زندہ رکھا عبرت کے لیے کہ دیکھو بھیا، اللہ سے بڑھ کر خدا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں اس طرح جو ہے نازیات، جو آزادی والی زندگی ہے، یہ اللہ تعالی ہمیں اتنی خوبصورتی سے اس صورت میں سنا رہے ہیں۔ تو جو ہمارے جو پیغمبر تھے وہ زمینی لڑائی میں بھی زبردست تھے، پانی کی لڑائی میں بھی زبردست تھے، اور وہ لڑائی کے اندر بھی ایک اسٹیپ آگے رہا کرتے تھے، مجرموں سے ایک قدم آگے رہا کرتے تھے۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ یہ پورے سورے میں نیچے دے رہا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام ایک قدم فرعون سے آگے تھے، جبکہ فرعون کے پاس پوری دنیا کی حکومت، پوری دنیا اس کے قبضے میں، لڑائی کی مہارت، لڑائی کے ساز و سامان اس کے قبضے میں، جب بھی موسیٰ علیہ السلام اس کے پلاننگ کے ایک قدم آگے رہا کرتے تھے۔ تو وہ بھیا یہ کہانی آپ دیکھو کس طرح، یعنی کہ ترجمے میں کس طرح ہمیں جو ہے مطلب کیا کہتے ہیں وہ اہنسا وادی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہاں، سبحان اللہ، بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید، وانتم اشد ان فی ذالک ربکم اعلی، تو پکڑ لیا، فاخذہ اللہ نقل الاخرۃ والاولی، یعنی کہ نقال لگا کر یعنی کہ نکیل کو لگا کر پکڑ لیا، نقل، اس نکل کہتے ہیں یہ ناک میں ڈال کے پکڑنے کو کہتے ہیں، تو اس طرح ناک میں ڈال کر لگا کر پکڑ لیا۔
یعنی کہ آخرت مطلب ان کے ٹائم پہ بھی پکڑ لیا اور ابھی بھی وہ پھنسا ہوا ہے. ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی. اب اس واقعہ میں آج بھی ایک عبرت ہے جو خوشی سے اللہ کو اپنانا چاہتا ہے، ایشور کو اپنانا چاہتا ہے، خدا کو اپنانا چاہتا ہے اور رب کو اپنانا چاہتا ہے، گاڈ کو اپنانا چاہتا ہے. تو اس کے اندر کیا ہے؟ ایک عبرت ہے، ایک لیسن ہے بھیا تمہارے لیے. انتم اشد خلقا ام السماء بناہا. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں پیدا کرنا یا تمہیں بنانا مطلب تم اس آسمان کو بنانا تم سے زیادہ مشکل کام ہے؟ یعنی آسمان جو اتنا مشکل ہے ہم نے اسے بنایا. آسمان کو، آسمان بنانا کتنا مشکل کام ہے. اور واقعہ میں اگر آپ ایسٹرونومی جو آسمانوں کی جو اسٹڈی ہے وہ پڑھیں گے تو کیسا اس کے اندر سے ایک ایک تارے کے اندر سے جو ہے گرمی نکلتی ہے، لاوا نکلتا ہے، اور پھر وہ کس طرح اس کو مینیج کرنا ہے. ایسے بلین بلین تارے آسمانوں میں ہیں. سبحان اللہ. انتم اشد خلقا ام السماء بناہا. یعنی کہ یہ جو اسپیس ہے ان کو بنانا مشکل ہے تمہارے سے زیادہ. یعنی کہ ان کو بنانا مشکل تھا تو ہم نے بنایا، اور تمہیں بنانا تو آسان ہے. تمہاری تو اوزار، تمہارے جو اوزار ہے وہ تو سب موجود ہے. یہ جو آسمان کے اوزار موجود نہیں تھے تب بھی ہم نے بنایا. سبحان اللہ. رفع سمکہا فسواہا. تمہارے اوپر ہم نے ٹھیک ٹھیک اس کو رکھا اور ایک دم بیلنس میں اس کو رکھا ہوا. اگر ایک تارے کی بھی گرمی اگر زیادہ ہو گئی تو پورا آسمان دھرم برم ہو جائے گا. یہ مطلب معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، میریکل ہے اسپیس اسٹڈی کا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا. اور پھر ہم کیسا رات کی تاریکیوں کو کس طرح مطلب جو اندھیرا ہے، گتشا کہتے ہیں، جو اندھیرا جو ہے رات میں کیسا اندھیرے کو ہم مینیج کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر سے صبح کو نکالتے ہیں. اگر سوچئے ایک تارے کی روشنی کے بجائے اگر 2 تارے کی روشنی آ گئی تو کیا ہوگا؟ پورا معاملہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک تارے کی روشنی ہم نکال رہے ہیں بڑے خوبصورتی سے تمہارے لیے کر رہے ہیں. وَأَخْرَجَ دُحَاهَا. تو یہ بھی ایک معجزہ ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. اور زمین اس کے بعد اس کے بچایا اسے. یعنی کہ پھر کیا کیا ہم نے؟ یعنی کہ زمین بعد، یعنی کہ اس کے بعد زمین جو زمین ہے ذالک دہاہا، اس کے یعنی کہ مرنے کے مطلب زمین کے ختم ہونے کے باوجود بھی پھر اسی زمین سے دوسرے نبات کو ہم نکالتے ہیں. اخرج منہا ماءہا و مرعاہا. اور اسی کے اندر سے ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی کو نکالتے ہیں. اور اسی کے اندر سے مرعاہا، یہ ایک پروسیس کا نام ہے پورے کا پورا جو ہمیں سبزیاں کھانے کی چیزیں وغیرہ سب نکالتی ہے. یعنی کہ اسی پانی کے ذریعے سے ہم یہ ساری چیزیں بناتے ہیں، اسی پانی کے ذریعے سے. والجبال ارساہا. اور کس طرح ہم نے پہاڑ کو زمین میں دھسایا ہے. متاعا لکم ولانعامکم. اور تمہارے لیے بھی اور تمہارے ساتھ جتنے بھی جانور ہیں ان کے لیے بھی. اگر تمہارے ساتھ والے جانوروں کو مار دیا جائے تو بھی تمہیں مطلب جانوروں میں ساری چیزیں آ گئی تو تم کیا کرو گے؟ تو ان کے لیے بھی، یعنی کہ پودوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، تمہارے ساتھ جن جن کی ضرورت ہے ان سب کے لیے. پھر فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. پھر جب آ جائے گی آفت بڑی بڑی، طامۃ الکبریٰ، یعنی کہ جو بڑی آفت یعنی قیامت والی آفت آئے گی. یوم یتذکر الانسان ما سعی. اور انسان خود سے
سب چیز وہ بیان کرے گا جس کی اس نے کوشش کی تھی، ما سہا، یعنی کہ جس کی اس نے کوشش کی تھی وہ چیز وہ بیان کرے گا، جس کی اس نے کوشش کی تھی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، کس چیز کی اس نے کوشش کی تھی وہ چیز وہاں پر وہ بیان کرے گا۔ وہ برزت الجحیم لمن یرا، اور ظاہر کر دی جائے گی دوزخ ہر اس شخص کے لیے جو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ زمین پہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کا ایسا عقیدہ ہوتا ہے کہ میری موجودہ آنکھ وہ جو دیکھے اسی پہ میں یقین کروں گا۔ تو بھیا اب جو تمہاری موجودہ آنکھ جو ہے وہ دوزخ کو دیکھے گی، اب تو یقین ہو جائے گا دوزخ کا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، چنانچہ لیکن جس نے سرکشی کی، وَأَثَرَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور اس نے ترجیح دی دنیاوی زندگی کو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ یقین نہیں کرتے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یقین کرتے ہیں لیکن یہ یعنی کہ دنیاوی زندگی میں اس کا فائدہ فوراً لینا چاہتے ہیں، دنیاوی زندگی میں اس کا فائدہ فوراً لینے کے چکر میں، اب یہ دنیاوی زندگی میں ہے نا، دنیاوی زندگی میں فوراً فائدہ لینے کے چکر میں ایک زبردست نیٹ ورک بھی، پتہ نہیں کتنے نیٹ ورک ہے، ہزاروں نیٹ ورک ہے، لیکن ایک جرمانہ نیٹ ورک بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی معصوم یا پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی معصوم جس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو، اس کے ساتھ جو ہے رنڈی کے ساتھ ایک کاغذی شادی کروا دیتے ہیں۔ اس کی کیا کرتے ہیں، رنڈی کے ساتھ کاغذی شادی کروا دیتے ہیں، اور پھر اس رنڈی کو اس کے نام سے گھماتے رہتے ہیں آپس میں، اور اس شخص کو کیا کرتے ہیں، چالاکی سے بڑی خوبصورتی سے اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، تاکہ کوئی اگر مطلب کوئی کرمنل ایکٹیویٹی یا پھر کوئی ہاسپٹل ایکٹیویٹی کا کچھ معاملہ ہو تو پھر اس کے نام سے ہی بل پھاڑا جائے۔ تو یہ کون لوگ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ کرتے ہیں بھیا، اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں کہ جو زمینی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا ڈھنڈورا اور اپنے جو اسٹیٹس ہے ایک انہوں نے بنا لیا ہے، اب کوئی ان کے اوپر شک نہیں کرے گا، برے کام کے لیے کوئی بھی شک نہیں کرے گا، تو وہ چاہتے ہیں کہ برا کام کر کے کچھ زمینی فائدہ حاصل کیا جائے۔ آثار الحیات الدنیا، یعنی کہ وہ سب چیز چاہتے ہیں کہ زمین میں ہی فائدہ مل جائے فوراً اسی وقت، ہر نیک اعمال کا بھی فائدہ مل جائے، تو وہ نیک اعمال کا فائدہ اٹھانے کے چکر میں اس ساری فجورات کی کرمنل ایکٹیویٹی کی سائیکل چلا رہے ہیں، کرمنل ایکٹیویٹی کا سائیکل وہ چلا رہے ہیں۔ فَإِنَّ الْجَحِيمِ هِيَ مَأْوَى، تو بلا شب بھیا کہ ضرور ایسے لوگ دھکیلے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ مأویٰ کہتے ہیں ہمیشہ ایک پورا مطلب اندر گھس جانا، مأویٰ کا لفظ ہے جہیم، یعنی کہ دوزخ کا نام ہے، تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ جو لوگ زمینی فائدہ چاہتے ہیں، یعنی کہ اپنے نیک اعمال کا بھی زمینی فائدہ چاہتے ہیں، اپنے نیک اعمال کا بھی زمینی فائدہ جو چاہتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر دے رہے ہیں، فَإِنَّ جَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بس وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، بس جس نے جو ڈرا، اب یہاں پر دیکھیے لفظ ڈرا کا استعمال کیا گیا ہے، خشا کا لفظ ڈرا نہیں ہے بھیا، خشا کا لفظ ہے خوشی سے، خفا کا لفظ ہے ڈرا۔ کتنی ترجمے میں بے معنی کی گئی ہے میرے بھائیوں، عربی گرامر پڑھو، تھوڑا سا عربی گرامر پڑھو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈرا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، یعنی کہ جس کو پتا ہے کہ اللہ کے سامنے
میرے گناہ کے ساتھ، میرے جرم کے ساتھ کھڑا رہنا ہے مجھے، اور وہاں تو کوئی بچت والی کوئی صورت دکھائی نہیں دے گی۔ جو اس چیز سے ڈر گیا، ڈرنے کے بعد وہ نہا نفس عن الہوا، یعنی کہ اس کا جو نفس ہے، اس کا نفس جو ہے ہوا کہتے ہیں خیالی پلاؤ، یعنی کہ اس کے نفس کے خیالی پلاؤ کے پیچھے نہ بھاگا۔ جیسے کہ اب آج کی جو سب میں بڑی بیماری ہے وہ ہے سیکس کی ہے، تو آدمی چاہتا ہے کہ میں سیکس کروں، اور آدمی پیسہ خرچہ کر کے سیکس کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ جائز ہے، ایسا بھی سوچتا ہے، اور اس کے اندر کئی اپنے آپ کو مولانا بولنے والے، اپنے آپ کو کئی مولوی بولنے والے اس کو یہ بولتے کہ ارے یہ جائز ہے بھیا، یہ صحیح ہے، کیونکہ آپ تو پیسہ خرچہ کر رہے ہو، آپ تو اس کی قیمت دے رہے ہو، سامنے والے کو اس کی قیمت دے رہے ہو، جس کے ذریعے سے اس کا بھی بھلا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح وہ ہزار جواز نکالتے ہیں اپنے نفس کی تابعداری بنانے کے لیے، اپنے نفس کو تسکین کرنے کے لیے۔ یعنی کہ نفس کو تسکین کرنا کوئی گناہ نہیں ہے بھیا، لیکن ناجائز طریقے سے کرنا گناہ ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ یہاں پر کھل کے بول رہے ہیں، جو اپنی نفس کے پیچھے بھاگا اور تگا کیا، یعنی کہ زیادہ مانگنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرعون نے انکار نہیں کیا، لیکن اس فرعون نے تگا کیا۔ فرعون نے کیا کیا؟ وہ انکار نہیں کیا خدا کو، اس نے کہا خدا سے بڑھ کر میں خدا ہوں۔ تو ایسا زیادہ مانگنا اور پھر خیالی پلاؤ کے پیچھے بھاگنا، ہوا، اپنے خواہشات کے پیچھے جانا، خواہشات کو روکنا نہیں، خواہشات پورے کرنا ہے حلال طریقے سے۔ اب اس کو حرام طریقے سے کرنے کی کوشش کرو گے تو بھیا اپنا ٹھکانہ دوزخ میں پاؤ گے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بلا شبہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب جو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اب اس سے جو بچا، نہا کیا، جس نے نہا کیا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، وہ لوگ سوال کرتے ہیں، کس کی سوال کرتے ہیں؟ قیامت کے وقت کی، کب ہے اس کا مواقع، یعنی کب یہ ہو کر رہے گا۔ فیما انت من ذکراها، کس چیز میں ہے آپ اس کے ذکر سے، من ذکراها، فیما یعنی کس میں ہے اس کا ذکر، انت ذکراها۔ فَإِنَّ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانِ مُرْسَاهَا فِيمَا، اس کس چیز میں ہے، انتل من ذکراہا، اس کا ذکر جو ہے وہ کہاں پر ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں پر ہے، کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے۔ بھیا اسے کوئی بچا نہیں جا سکتا، بس آپ کو صحیح عمل کرنا ہے۔ یعنی کہ اب جو لوگ جو ہے نا قیامت کا جو کیا کہتے ہیں، قیامت کا جو ہونے والی جو ایکٹیویٹی ہے، اس ہونے والی ایکٹیویٹی کو ہی روکنا چاہتے ہیں، تو وہ تلاش میں ہے کہ اس کو کیسا روکا جائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھیا اس کو روک ہی نہیں سکتے، یہ تو ہو کر رہے گی، بس اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو صحیح عمل کرو۔
اپنے خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، اور خواہشات میں خاص کر کے پہلی جو خواہشات آتی ہے، سیکس کے اندر تگا مت کرو، اور جو آج گلی گلی میں گھر گھر میں ہو رہا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اِلیٰ رَبِّکَ مُنتَہَاہَا، آپ کے رب ہی کی طرف ہے اس کے علم کی انتہا، یعنی کہ آپ کا رب ہی جانتا ہے کہ اسے کب آئے گی، کیسے آئے گی، اور کیسے روکنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، لیکن تم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، منذر ہیں اس کو جو اس سے ڈرتا ہے، یخشاہا یعنی کہ جو خوشی سے اللہ کی طرف، ایشور کی طرف، گاڈ کی طرف، رب کی طرف، خدا کی طرف آنا چاہتا ہے، اس کو جو ہے اس چیزوں سے ڈرانے والے، یعنی کہ اس کو چیزوں سے باندھنے والے ہیں۔ آپ کا کام بس اتنا ہی ہے، تو ہمارا کام بھیا اتنا ہی ہے کہ ہم جو آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے ہوا سے، جو نجات چاہتا ہے ہوا سے، اس کو ہم نکال سکتے ہیں، لیکن جو ہوا میں پھنسا ہوا ہے اس کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ جو خود پھنسنا چاہتا ہے۔ تو اب آیا سمجھ میں میننگ نزا کے میننگ سمجھ میں آئی بھیا؟ اب کیا ہے یہ النازعاتی؟ سارے پیغمبر یہ انہوں نے آزادی حاصل کی۔ پہلے کس چیز سے آزادی حاصل کی؟ پہلے اپنی ہوا سے آزادی حاصل کی، پھر جو زمینی ہوا تھی، جیسے کہ فرعون کا ایک ایگزامپل ہے، پھر اس سے آزادی حاصل کی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، کیا بڑھیا سورہ ہے، اللہ اکبر۔ انما انت منذر من یخشاہا کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا کہ وہ جس دن دیکھیں گے اس کو نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں مگر ایک شام یا اس کی صبح، یعنی کہ جس دن وہ لوگ دوزخ کو دیکھیں گے، اور دوزخ کو دیکھنے کے بعد ایک دم ان کو دھیان آئے گا اور وہ اپنے آپ میں سوچنے لگیں گے کأنہم، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کہیں گے ہم تھے، یوم یرونہا، وہ دن دیکھنے کے بعد ہم تھے، لم یلبسو، بس یہاں پر تھوڑی دیر، الا عشیۃ، ایک شام یا پھر ایک صبح۔ تو بھیا اس زمین میں ایک شام یا ایک صبح کے لیے ہم آخرت کی زندگی کو جو ہے ٹھوکر مار رہے ہیں، اور ہم ہوا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دیکھیے ہوا جو ہے، ہوا کی آزادی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس ہوا کی آزادی کا جوڑ بنتے بنتے ہی بڑی غلامی، ظاہری غلامی بنتی ہے۔ پہلے آدمی باطنی اپنے اندر ہوا کا غلام بن جاتا ہے، پھر ظاہری اس ہوا کے غلام کو پورا کرنے کے لیے پھر ظاہری غلام بن جاتا ہے کسی اور کا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں، اور اس سے آزادی دلانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر محمد جو آخری محمد ہے، آخری اوتار ہے، جو آخری اوتار محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہے، وہ اس سے آزادی دلانا چاہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ خود کہیں گے کہ بھیا ہم تو ایک شام یا ایک رات رہے تھے، ایک صبح رہے تھے، ہم تو بھیا ہم نے ایک صبح کے لیے، ایک رات کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو ٹھکرا دیا، بس اتنی تھوڑی دیر کے لیے ہوا کی غلام بن گئے، اور پھر اسی ہوا کے ذریعے سے ہم ظاہری دوسرے لوگوں کے غلام بن گئے اس ہوا کے ذریعے سے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں مجرموں سے ایک قدم آگے رہنا ہے۔ مجرموں سے کیا رہنا ہے؟ ہمیں ایک قدم آگے رہنا ہے، اور پھر زمینی اور پھر پانی کی اور پھر ہر معاملے کی لڑائی میں ہمیں سبقت کرنا ہے۔ اگر ہمیں
آزادی چاہیے، اگر ہمیں آزادی چاہیے، اور اگر ہمیں آزادی چاہیے تو پہلے ہمیں اپنے نفس سے آزاد ہونا ہے، اپنے نفس سے، یعنی کہ جو ہم زیادہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے نفس کو پورا کرو حلال طریقے سے، لیکن ناجائز طریقے سے جو اپنے نفس کو پورا کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ تم اپنے نفس کے غلام ہو۔ اور اسی طرح اپنے نفس کے غلام بننے کے ذریعے سے ظاہری طور پر تم کسی اور چیز کے غلام بن جاتے ہو، جیسے کہ فرعون کے لوگ غلام بن گئے تھے، کیونکہ وہ اپنے نفس کے غلام تھے، وہ اپنی نفس کی خواہشات کو پورے کرنے کی چاہت میں فرعون کے غلام بن گئے تھے۔ لیکن پھر بھی ہمارے جو پیغمبر ہیں انہوں نے بڑے چالاکی سے تمہیں اپنے نفس سے بھی آزاد کیا، اور یہ ظاہری ہوا سے بھی آزاد کیا تمہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔